السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں قاری محمد حنیف جلندری صاحب کی طرف۔ جناب آئیڈیل تو ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب خلافت راشدہ کا دور ہے۔ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے جو پہلی ریاست مدینہ طیبہ میں قائم کی، اسلامی حکومت قائم کی، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل ہے۔ اس لیے یہ ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کہ وہ دور پھر آئے۔ لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ حکمران ایسے ہیں یا عوام، تو بڑا اچھی بات علامہ صاحب نے فرمائی کہ حکمران اور عوام دونوں کو ہی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اصلاح دوسرے سے شروع کرتے ہیں، اپنے آپ سے نہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم جی لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ حکام تمہارے اندر سے ہی ہوتے ہیں، جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے تو اللہ تمہارے اوپر نیک حکمران لے آئے گا، جب تم اللہ کی بغاوت کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر بدترین لوگوں کو حکمران مسلط کر دے گا۔ میرے والد مرحوم ایک بڑا جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسا تھپڑ، یہ اکثر فرماتے تھے۔ تو ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں، یہ سچی بات یہ کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اکثریت جو ہیں ملک کے لیے بھی، اور مسائل میں بھی انہوں نے مبتلا کیا۔ اور یہ بات علامہ صاحب نے فرمائی، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ یہاں پر بھلے جمہوریت ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، مگر حکمرانوں کے فیصلے پھر بھی باہر سے ہی ہوتے ہیں، مسلط وہیں سے ہوتے ہیں۔ کاش ایسا ہو کہ یہاں کے ووٹ کی طاقت سے ہی اسلام آباد میں حکمران آئے، تو پھر آپ کو واقعتاً چینج نظر آئے گی۔ یہاں تو ووٹوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور عوامی مینڈیٹ کا کیا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جی بہتر۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ حامد سعید کاظمی صاحب آپ کا، اور قاری محمد حنیف جلندری صاحب آپ کا۔ آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں، آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب کے حلقے میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے، اور اسی کے لیے ماشاءاللہ یہ فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے ملک سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے، اور پھر کچھ دنوں بعد اپنے حلقے کے عوام میں دوبارہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اس کار خیر میں جو یہ شریک ہونے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کی جو توفیقات ہیں ان میں اضافہ کرے۔ بہت شکریہ آپ دونوں ہستیوں کا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب تک عقیدت کے پھول نچھاور نہ ہوں، پروگرام ہی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا، تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں
تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اور شعر قابل سماعت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اور ہم سب کے لیے شعر ہے. پورے قد سے جو میں پورے قد سے جو یہ کھڑے ہیں تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے ہم کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. احمد ندیم قاسمی صاحب کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر لیجیے گا. انہی کی لکھی ہوئی یہ نعت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ.